آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ یہ بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا۔ انہوں نے شرکت کی ہے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے، اور اس شرکت کے دوران انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ اور آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال بھی کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف نے یہ سوال کیا افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ اور آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال بھی کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے، اور اس خصوصی شرکت کے دوران آرمی چیف نے بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زرمین بتائیے آرمی چیف نے مزید کیا کہا ہے؟ چیف نے آج کافی اہم باتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے مائدین اور نمائندگان سے تاریخی جرگے سے خطاب کیا، اور اس نے کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ شہدا کی فوج ہے، جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ یہ آرمی چیف کا کہنا تھا۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت
کے درمیان ہی ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھین چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں حق میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے کہا میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کا مقصد اور نصب و عین جو ہے وہ شہید ہونا یا پھر غازی ہونا ہے۔ کے پی کے پولیس کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حکومت کی منظوری کے بعد قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا، اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام کی معاشی ترقی کے لیے منصوبوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ زرمین زارا ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے خصوصی شرکت کی ہے، اور آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، اور آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال بھی کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے، یعنی شہید ہونا یا غازی بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ پاکستان کے آئین میں حاکمیت اللہ کی ذات کی ہے۔ آرمی چیف نے تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے، اور اس خصوصی شرکت کے دوران آرمی چیف نے یہ بات بھی کی ہے، گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، آرمی چیف نے واضح طور پر کہا، اور انہوں نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال بھی کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید ہونا یا غازی بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ اور آرمی چیف نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آرمی چیف نے پیغام بھی دیا ہے افغان حکومت کو، اور انہوں نے یاد دلایا ہے جس طریقے سے پاکستان نے افغانستان کی سپورٹ کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف نہ صرف جنگ میں افغانستان میں قیام امن کے لیے بلکہ افغان مہاجرین کو جو پناہ دی ہے، تو اب یہ لمحہ فکریہ ہے افغانستان کے لیے بھی۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جو نئی افغان حکومت آئی ہے یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس شرط کے اوپر آئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی،
اور اگر علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یقینی طور کے اوپر افغان حکومت کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور اس کے لیے ان کو کچھ ضروری اقدام بھی کرنے ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پاکستان یا سرحد پار کوئی بھی پائے جانے کی کوشش کرے گا تو جنگ کے طور پہ دیکھا جائے گا, اس کو جہاد کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا. یعنی کہ انہوں نے یہ بات وضاحت کر دی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں صرف دہشت گردی کے ساتھ منسلک نہیں ہے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بہت سارے مواقع ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو مثبت طریقے سے اور مثبت راستے پہ چل سکتی ہیں. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے اگر دہشت گردی جو ہے وہ اس ریلیشن شپ سے جو ہے باہر نکل جائے. اور اس پر ضرورت اسی عمر کی ہے کہ افغان حکومت پاکستان کی اس بیانیے کو سنجیدگی سے لے اور اس بیان کو بھی اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھے. جی اچھا ماریہ صاحبہ, یہ بھی کہے گا کہ آرمی چیف نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے پاکستان اور عوام جو ہیں وہ ایک ہیں بالکل. تو یہ میسج بھی دینا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک جان ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے ہم یہ کر رہے ہیں. سیکورٹی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ایک شہری ایک پاکستانی اپنا کام کر رہا ہے اور بھرپور ساتھ دے رہا ہے. دیکھیں یہ جو وہاں سے عمائدین سے ملے ہیں, جرگے سے ملے ہیں, وہ اسی بات کی وضاحت ہے کہ جو تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستانی قبائل کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں, پاکستانی عوام کسی اور جگہ پہ کھڑی ہے اور پاکستانی افواج جو سیکورٹی ادارے کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, تو یہ ایسا نہیں ہے. ہم بطور قوم دہشت گردی کی جنگ میں ایک طرف کھڑے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی سے ہر حالت سے جو ہے اس حالت جنگ سے نکالنا ہے. اور اس کے لیے ہم تمام لوگ وہ تمام فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ مشکل ہو یا آسان, کہ پاکستان کے اندر اس چیز کا خاتمہ کیا جائے. کیونکہ بہرحال یہ جنگ پاکستانی افواج, پاکستانی سیکورٹی اور پاکستانی عوام کی ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. جی اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ ہم یعنی پاکستان پوری دنیا کے لیے سلامتی چاہتا ہے اور پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کہیں بھی اگر کوشش ہوگی کوئی تو اس میں بھرپور ہم نے ساتھ پہلے بھی دیا ہے اور اب بھی ہم دیتے رہیں گے. ہم امن چاہتے ہیں, دنیا کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے ہم امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر دہشت گردی کی جائے اور بین الاقوامی جو ہے روابط کی آڑ میں یہ کیا جائے, یہ بین الاقوامی دہشت گردی کو فروغ دیا جائے پاکستان کے اندر. اور وہ تمام پڑوسی ملک جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے تو نہ صرف پاکستان اس کا جواب دے گا, لیکن پاکستان وہ تمام سخت رکھتا ہے جس میں اندرونی اور بیرونی جو بھی خدشات ہیں ان کو جو ہے آنے ہاتھوں سے جو ہے ان کا فیصلہ کر سکتے. جی اور افغانستان کو بھی جو میسج دیا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے, یعنی کسی گروہ سے کسی جتھے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ بات ہوگی. ظاہر سی بات ہے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان وہاں ٹی ٹی پی سے یا کسی اور سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. پاکستان یہ فیصلہ بطور ریاست کرنا چاہتا ہے, بطور ایک ملک کرنا چاہتا ہے, کیونکہ بہرحال اس کا جو ہے دہشت گردی کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف کسی ایک حصے پہ نہیں پڑتا, پورے ملک پر پڑتا ہے, پوری ملک کی معیشی ترقی پہ پڑتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہماری تمام ترجیحات یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر استحکام آئے اور پاکستان کا مستقبل بہتر ہو. تو ایسی صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دہشت گردی کا کلا کبا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی یہ بات واضح کریں جو اس کو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر خاموش رہے. پاکستان ان کا جواب دے گا, چاہے سیاسی طور پہ, عملی طور کے اوپر یا عسکری طور کے اوپر, لیکن ہم دہشت گردی کو ہر حالت پہ ختم کریں. جی اچھا, آرمی چیف نے جو خطاب کیا اس سے متعلق تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, یہ 5th جنریشن وارفیئر میں آپ ایک عام شہری کو, ایک عام پاکستانی کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جتنا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اور پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو ایک شہری کی حیثیت سے اب ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ریاست جو ہے آج انفارمیشن کے بغیر, اپنی عوام کے بغیر اس جنگ کا نہ تو سزا پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. یہ جنگ جو ہے عوام, ملک, ادارے, تمام تر جو آپ کی ریاست کی طاقت ہے اس کے ساتھ مل کر ہی آپ لڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو اس بات کی آگاہی بہت ضروری ہے
کہ دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے سے معلومات فراہم کرتے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، ایمبیٹرز ہیں، ان کے خلاف ہی وہ تمام کارروائی کرتے ہیں جو حق پر جانے ہیں. جی اچھا، یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اپنے نیبرنگ کنٹریز سے بڑے اچھے ہم تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ٹریڈ کے بڑے معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں ان کو بھی مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، تو صحیح سمت پر گامزن ہیں آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں. پاکستان کی ترجیحات واضح ہیں، پاکستان کا فوکس اندرونی اور بیرونی واضح ہے. ہم پاکستان کے اندر جو ہے یقینی طور پر 3 یا 4 معاشی اہداف رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں آپ کی صنعت، آپ کی ایگریکلچر، آپ کی ڈیجیٹل اکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ مینرل، یعنی وہ تمام چیزیں، معدنیات کو پاکستان کو جو ہے ایکسپورٹ کے لیے قابل جو ایکسپورٹ آپ کا کیپٹل انکریز کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک نئی انڈسٹری کو پاکستان کے اندر اس کے اندر اس کی بنیاد رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان اس کا جواب دے گا. جی، اور اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے کہ دہشت گردی کو پہلے کنٹرول کیا جائے، تاکہ امن و امان ہوگا تو پھر فوراً انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور لوگ دلچسپی بھی لیں گے پاکستان میں. دیکھیں، ہر ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ یہ چیزیں آگے لے کر چلتے ہیں. اور آگے لے کے جانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اور کچھ سخت اقدام بھی. تو پاکستان تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے. نرمی اور سختی دونوں ہی حکمت عملی کا ساتھ ہوں گے، اور اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق، اپنے مفادات اور تحفظات کے مطابق یہ تمام چیزیں کرے گا. جی بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، اور آرمی چیف کے بیان پر بھی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے نیبرنگ کنٹریز سے، برادر ممالک کے ساتھ، ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نہ صرف ٹریڈ کے یعنی انویسٹمنٹ کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، اکنامکلی بھی مل کر مشترکہ مفادات کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. آرمی چیف نے تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے، اور اہم پوائنٹس آرمی چیف نے ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں. سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سید محمد علی صاحب، آرمی چیف نے اس خطاب میں تمام ترجیحات پاکستان کی واضح کر دی ہیں، خاص طور پر افغانستان کو لے کر بھی ایک میسج دیا ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب افغان حکومت کو. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ترین خطاب ہے آرمی چیف کا. 4 نیشنل سیکیورٹی کے جو اس وقت اہم ترین ہمارے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے پالیسی کی جو ڈائریکشن اور ترجیحات ہیں وہ بالکل کلیئرلی واضح کر دی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان افواج کا جو سب سے بڑا سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ عوام کی خیر سگالی اور سپورٹ ہے. تو جو لوگ پاکستان افواج اور عوام کے درمیان کسی غلط فہمی یا خلیج حائل کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے دشمن ہیں، اور ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ میسج ہے عوام کو سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈومین میں اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے. دوسرا جو میسج ہے وہ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہیں ان کو بہت ہی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو آزادانہ انداز میں رسپیکٹفلی، پیسفلی اسلام کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو جو لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں میں کوئی تفرقہ پھیلاتے ہیں یا غلط فہمی پھیلاتے ہیں یا دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ نہ تو اسلام کے دوست ہیں نہ ہی وہ پاکستان سے مخلص ہیں. تو ایسے دہشت گردوں کا بالکل آخری خون کے قطرے تک مقابلہ کیا جائے گا اور ان کو شکست دی جائے گی. تیسرا پہلو افغان پالیسی کے حوالے سے ہے کہ 45 سال سے ہم نے اس خیر سگالی اور ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے گا، اور افغان قیادت جو ہے وہ انشور کرے گی کہ اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور ہمارے احسانات کو یاد رکھا جائے. جو چوتھا پہلو ہے وہ فاٹا کے انضمام شدہ اضلاع کے حوالے سے ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ایکسپیکٹیشنز سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں پاک فوج ان کی ہر تل مقدور اور حتی الامکان مدد کرے گی اور ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. تو یہ چاروں جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے اہم ترین معاملات ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ٹائملی پالیسی اسپیچ تھی.
جی اچھا، یہ بھی کہیے گا کہ یہ کتنا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ میسج دینا بھی، خاص طور پر ہمارے جو ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جس میں سے ایک ملک جو ہے اس سے کوئی خاص تعلقات نہیں ہیں اور ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی وہ کنٹری نہیں کرتا ہے، کہ سیکورٹی فورسز، فوج اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، کوئی یہ غلط میسج نہ لے کہ پاکستان میں کوئی ڈیوائیڈ ہے کسی قسم کی؟ جی بالکل، اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو ان دونوں معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مربوط ہیں۔ ایک وہ قوتیں ہیں جو کہ دہشت گردی کا سہارا لے کے عوام اور افواج پہ حملہ آور ہیں، اور دوسری وہ قوتیں ہیں جو عوام اور افواج کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کے درمیان خلیج حائل کرنا چاہتی ہیں۔ تو اگر اس کو آپ غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں تو دراصل یہ دونوں قوتیں پاکستان کی دشمن ہیں۔ وہ قوتیں جو افواج اور عوام کے درمیان سیاست کا استعمال کر کے غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی ہیں اور ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتی ہیں، وہ بھی پاکستان اور عوام کی دشمن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دہشت گرد جو اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان یا تو تفرقہ پیدا کرتے ہیں یا پیسفل لوگوں کے اوپر جلسوں میں حملے کرتے ہیں یا پاکستان کی افواج کے دشمن ہیں۔ تو دراصل یہ دونوں جو دشمن ہیں، پاک فوج اس وقت نہ صرف ان دونوں سے سفارہ ہے بلکہ ان دونوں کو انشاءاللہ اس کرنٹلی جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس میں ایک شکست فاس دے گی، اور اس کے لیے پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اور پاکستان کی عوام ایک پیج پہ ہیں اور سارے متحد ہو کے ایک ساتھ انشاءاللہ نہ صرف اس سیاسی، معاشی اور سلامتی کے تمام چیلنجز سے انشاءاللہ نپٹیں گے اور پاکستان ترقی، خوشحالی اور سلامتی کا سفر طے کرے گا۔ اچھا، افغانستان کو لے کر جو پاکستان حکمت عملی لے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کا یہ مظہر ہے کہ آج یہ بیان آیا افغان حکومت کی طرف سے کہ فورن ٹیریٹری پر کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، نہ اس کو جہاد کہا جائے گا، نہ وہ جنگ ہوگی، تو یہ ایک پاکستان کی کامیابی تصور کیا جائے کہ اب جس طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے تو بات وہاں بھی سمجھ آ رہی ہے افغان حکومت کو؟ جی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ آپ دیکھیں یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع، ان تینوں سیاسی قائدین نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا اور یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا افغان حکومت سے کہ وہ اپنی سرزمین کو اس انداز میں اپنی عملداری اس پہ قائم کرے کہ وہاں سے کوئی حملہ یا غیر ذمہ دارانہ حرکت پاکستان کے خلاف نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آرمی چیف نے اس کا حوالہ دیا کہ ہم نے جس خیر سگالی اور احسانات جو کیے ہیں افغان عوام اور افغان بھائیوں سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے گا اور اس کا اسی انداز میں بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب مجھے آج جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر وہ گریجولی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ افغان ریاست کے اندر اگر ایک افغان حکومت قائم ہو گئی ہے اور تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کو نہ صرف وہ انشور کرے کہ اس ریاست سے کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی حملہ ہو رہے، بلکہ یہ خود ان کے اپنے ذاتی اور خارجہ پالیسی کے مفاد میں ہے کہ وہ انشور کریں کہ ان کی سرزمین سے کسی دوسرے دوست ملک پہ کے مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ افغانستان سے کہیں اور کسی تیسرے ملک کے خلاف جہاد نہیں ایکسیپٹیبل، اگر یہ بات وہ امپلیمنٹ اور انشور بھی کر سکیں کہ طالبان حکومت یا ان کی جو تنظیم ہے اس کا کوئی رینک اینڈ فائل کسی درجے پہ کسی تیسرے ملک کے خلاف اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں اگر ملوث نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ونس دے پروو دیئر ورڈ تو یہ ایک خوش آئند پہلو سمجھا جائے گا۔ جی اچھا، اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ایسا ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن جو دین کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں غلط پرسیپشن ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سلامتی چاہتے ہیں سب کے لیے، اپنی بقا کی بھی ہم جنگ لڑتے رہیں گے خون کے آخری قطرے تک، لیکن ہم دوسرے پر بھی کہیں بھی ہماری کسی صورت یہ ذہن میں نہیں ہے کہ حملہ آور ہوں یا پھر اس کی ٹیریٹری کو نقصان پہنچائیں، ہم سلامتی سب کے لیے چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں نے
تقریباً 25 سال سے بہت سے آرمی چیفز کو سنا ہے، لیکن پہلی دفعہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کسی آرمی چیف نے اتنے واضح اور کلیئر انداز میں اسلام کی ریاست پاکستان کی سیکیورٹی پیراڈائم میں جو ترجیح ہے اس کو اتنا کلیئرلی واضح کیا ہے کہ اسلام امن کا بھی دین ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ایک وقار اور سلامتی کے ساتھ مسلم عوام کو آزادانہ رسپیکٹفلی زندگی گزارنے کا حق بھی دیتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو دشمن ہیں ہمارے اور اسلام کے ان کو معاف بھی نہیں کرتا۔ تو یہ تینوں ایسپیکٹس انہوں نے بہت کلیئرلی اسلام کی جو ایکچولی سیکیورٹی کے کانٹیکس میں آئیڈیالوجی ہے وہ بہت واضح کر دی ہے اتنے کلیئر انداز میں کہ ہم جو اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک ان سے لڑیں گے، لیکن جو ہمارے دوست ہیں ہم جان پہ کھیل کے ان کو سلامتی بھی پرووائڈ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم خطے اور عالمی امن میں اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ جی اچھا، کچھ دیر پہلے ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھی، ان سے بھی ہم نے پوچھا، انتہائی اہم یہ سوال ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے 5th جنریشن وارفیئر میں خاص طور پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے پاکستان سے متعلق، پرسیپشن غلط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ جو اس وقت ہائیبرڈ وارفیئر کا انوائرمنٹ ہے اس میں جنگ جو ہے وہ صرف زمین یا اراضی تک محدود نہیں ہے، اور اس کے جو انداز حرب ہیں اس میں انفارمیشن وارفیئر، میڈیا وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر، اکنامک کوئرشن، ڈپلومیٹک کوئرشن، یہ سب بھی ایک طرح سے پالیسی انسٹرومنٹ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو روایتی جنگ یا تصویراتی اعتبار سے جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے تو ہماری تیاری بہت زبردست ہے، اور ہمارا دشمن بھی یہ بات جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ روایتی یا تصویراتی اعتبار سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ البتہ اسی لیے اس کی کوشش ہے کہ عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرے، ریاستی اداروں، فوج اور عوام کے درمیان خلیج حائل کرے، اکنامکلی ہمارے لیے پرابلمز پیدا کرے، پولیٹیکلی ڈسٹیبلائز کرے، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرے۔ تو اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام ریاستی ادارے، چاہے وہ ہمارے سفارتکار ہوں، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے تھنک ٹینکس ہوں، چاہے وہ ہمارے اکنامک مینیجرز ہوں، وہ سب مل کے انشور کریں کہ گلوبلی، ریجنلی اور ڈومیسٹکلی ہم بالکل مل کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔